میں سڈنی میں رہتی ہوں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسپیشل چائلڈ ہوتے تھے؟ ایسے بچوں کے بارے میں نبی الاسلام کیا فرماتے ہیں، اور ایسے بچوں کے والدین کے لیے اللہ کے ہاں کیا اجر ہے؟ کیونکہ میرے ماموں کے 2 اسپیشل بچوں کی ولادت ہوئی ہے، ایسے بچوں کے بارے میں دیکھیں جی، یہ جو اس طرح کی آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے ڈیفرنٹ آزمائش رکھی ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے 2 بچیوں کی صحیح پرورش کی تو قیامت والے دن وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ عام صحت مند بچوں کی پرورش اگر اچھی کرتا ہے کوئی بچیوں کی، تو جو اس آزمائش سے اس کے لیے تو ڈبل ٹرپل شاید اس سے بھی زیادہ اجر ہے۔ ظاہر ہے وہ مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آزمائشیں تو ظاہر لوگوں کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام میں نابینا بھی تھے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جنگوں میں ہاتھ پاؤں کٹ جایا کرتے تھے، وہ ان تکلیفوں سے تو گزرا کرتے تھے، ظاہر ہے باقی لوگ ان کو اکاموڈیٹ کرتے تھے، تو فضائل تو موجود ہیں، یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان تو کسی صحت مند مسلمان کے ساتھ بھی نیکی کرے تو اس کے لیے اتنا اجر ہے قیامت کے دن، ٹھیک ہے، اور جو اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو اس کے لیے تو اجر ہے ہی ہے، اس اجر کو تو یاد کریں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس طرح کی جو آزمائشیں ہیں نا جی، ان آزمائشوں میں صبر کی روش اختیار کرنا ضروری ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اپنے سے نچلے لوگوں کی طرف دیکھو، یوں تمہیں اللہ کی نعمتوں پر قناعت نصیب ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ اگر اوپر دیکھو گے نا، اچھا اوپر بھی جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی غلطی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ جس کو اپنے سے بہتر سمجھ رہے ہیں نا، اس کی زندگی میں کوئی اور بڑا غم ہوگا جو آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا۔ کتنے امیر لوگ ہیں معدے خراب ہیں، نہیں چٹپٹی چیزیں کھا سکتے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے معدے بالکل ٹھیک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی چیز سے آزمایا، کسی کو پیسہ دے کے آزمایا، کسی سے لے کے آزمایا۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا حساب رکھا ہوا ہے، یہ وہی رکھ سکتا ہے، سب کو برابر رکھا ہوا ہے اللہ نے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بھوک سے، خوف سے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سب کو آزمانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ اپنے بندوں سے یہ ہے کہ ان کی روش یہ ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بس اس کے اوپر ایمفسائز کریں۔ اور یہ جو اس قسم کی جو تکلیف آزمائشیں ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے لکھ دی ہیں۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہ تمہاری جانوں میں اور نہ زمین میں کوئی آفت، یعنی اجتماعی آفت ہو، زلزلے کی شکل میں، کوئی وبائی مرض کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، یا تمہاری جان میں کڈنی فیلئر، بلڈ کینسر، ہیپاٹائٹس، کوئی بھی آپ بیماری کہہ لیں، یہ تمہاری جان میں بھی کوئی بیماری آتی ہے نا، تو ہم نے یہ سب کچھ لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھ لیا ہے، اس سے پہلے کہ ہم یہ تمہاری طرف اس طرح کی کوئی آزمائش بھیجیں۔ اور پھر اللہ نے اس کی ریزن بتائیے، اس لیے ہم نے کیا تاکہ جو چیز تمہیں تکلیف پہنچے تو کوئی چیز تم سے جاتی رہے، اس پہ غم نہ کرو، اور جو چیز تمہیں ملے اس پہ شیخی نہ بگاڑو۔ اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں۔ اور اس پہ آخری وہ حدیث جو صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر کی آخری حدیث ہے، کتاب القدر چیپٹر میں، نبی الاسلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو چیز تمہیں نفع پہنچائے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، اور اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے خلاف آئے تو یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر وہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا۔ یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ کاہلی اور سستی نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہ پیپر آپ خالی دروشی پڑھ کے پھونک مار کے دیں تو آپ پاس ہو جائیں گے، نہیں، پوری محنت کی، جس طرح مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے، پوری کوشش کی، اس کے باوجود اگر رزلٹ خلاف آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، پھر یہ نہ کرنا کہ یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا، وہ آپ اپنے ذہن میں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ پلان ریوزٹ ہو سکتا ہے، غلطیوں کی طرف نشاندہی کی جا سکتی ہے، لیکن انہوں جس نو پنجابی کہنا پیڑا پا کے بہ جانا، یہ نہیں کرنا۔ اور بعض اوقات تو یقین کریں انسان کی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں اس وقت انسان کو انتہائی برے لگ رہے ہوتے ہیں،
لیکن مستقبل میں جب آپ کسی ایسے نہج پہ پہنچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں شکر ہے یار وہ اس وقت یہ ہو گیا تھا، اور جب ہوا تھا اس وقت اسی پیٹ سے آپ پایا ہوا سی۔ اس کی مثال بڑی اچھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے دی تھی کہ ایک شخص کا کروڑوں کا بزنس ہو، اس کی کوئی میٹنگ ہو امریکہ میں اور اس نے فلائٹ پکڑنی ہو، جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے اور پتہ چلے کہ وہ ٹریفک سگنل یا رش کی وجہ سے وہ لیٹ پہنچا ہے اور وہ فلائٹ اڑ گئی وہاں سے، تو اس وقت اس کی زندگی کی سب سے بری خبر ہوگی کہ میں اب ٹائملی پہنچ نہیں سکوں گا۔ لیکن وہ اسی غم میں واپس آ رہا ہو اور اسی دوران میڈیا سے اسے خبر ملے کہ یہ ابھی بھی جو فلائٹ جو ہے وہ نیو یارک کے لیے اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے، تو وہ خبر جو تھوڑی دیر پہلے اس کی زندگی کی سب سے بری خبر تھی، اب اس سے پوچھیں وہ کہے گا شکر ہے یار چھوٹ ہی گئی۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ تو مستقبل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میری اپنی زندگی میں کئی ایسے واقعات ہیں جو مجھے بہت بعد میں پتا چلا کہ او یار شکر ہے بڑا اچھا ہوا۔ اس زمانے میں بھی جب کبھی ہے تو ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو اللہ کی مرضی، یہی اپروچ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہوتا ہے۔ اسی چیز کو سکھانے کے لیے وہ واقعہ ہے سورۃ الکہف میں جو قرآن میں مشکل ترین واقعات میں سے ہے، کیونکہ صوفیاء نے اس سے بڑے نیگیٹو رزلٹ نکال لیے۔ وہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا، یہ لفظ خضر ہوتا ہے، خضر بول دیتے ہیں اردو میں بھی چل جاتا ہے، تو اس میں وہ بچے کی وہ جو گردن مروڑ دیتے ہیں، اور وہ صوفیاء بھی اس سے کہتے ہیں خلاف شرع کام، او بھائی وہ اس کے اینڈ پہ آیا کہ میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، رب کے حکم سے کیا، اور رب کے حکم سے جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ کوئی فرشتہ یا پیغمبر ہوتا ہے، یا پھر وہ غلام احمد قادیانی دجال ہوتا ہے، یا کوئی صوفی دجال جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے جو تکوینی امور ہے وہ سکھانے آیا تھا کہ اگر کوئی غم پہنچتا ہے نا تو مستقبل میں اس بچے نے یہ بن جانا تھا، اس لیے اللہ نے بچپن میں چھین لیا۔ اللہ کی مرضی ہے اسرائیل کے ذریعے چھینے یا خضر کے ذریعے، وہ تو اس کے لیے اللہ نے وہ ڈیسٹنی مقرر کیا ہے۔ اس واقعے میں اشارہ تھا تقدیر کی طرف کہ اگر آپ کو بظاہر کوئی نقصان پہنچے تو اس کے اندر کوئی اللہ کی طرف سے خیر چھپی ہوئی ہے، جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ بعض اوقات کسی چیز میں تم شر سمجھ رہے ہوتے ہو اس میں خیر تمہارے لیے چھپی ہوتی ہے، اور بعض اوقات کسی چیز میں خیر سمجھ رہے ہوتے ہو اس میں شر چھپا ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اسپیسیفکلی تو یہ جہاد کے کانٹیکسٹ میں آیا مسلمانوں کو دلیری دلانے کے لیے، لیکن یہ ایک یونیورسل ٹروتھ بھی ہے، اللہ کا قانون بھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آمین۔